نارا وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے عکس پر نہ اتراؤ عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ نہیں مزہ نہیں آیا ثواب ملتا رہے بھائی سبحان اللہ بولنے سے سمجھے گیا آپ عمر بھر تو کوئی بھی اس شعر کے ذریعے سے میں ملک کے بھگوا آتنکیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور ابھی میں 3 اسٹیٹ گھوم کے آ گیا اس 15 دن میں کرناٹک بنگال بنگلہ دیش کی پوری بارڈرز اور پھر گجرات ہوتے ہوئے آج یہاں آیا یہ کیوں کہہ رہا میں آپ کو کیونکہ تم کو ایسا لگ رہا ہے یہی بول رہے ایسا نہیں ہے نہیں سمجھا یہ پورے ارے بولو ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر بول رہے ہے نا عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا کیونکہ آج کل باولے چالے زیادہ چل رہے نا ہے نا بھارت کھودو یاترا چل رہی کیا چل رہی بھارت کھودو یاترا ڈر لگ رہا ہو سکتا ہے یہ کرسی کے نیچے بھی کسی کا باپ مل جائے یہاں پر ہے نا ہاں عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے یہ ہم شاید لڑل کستے نہیں ہے ارے بولو نا یار تو اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ
ارے بولو ہمارا ہے نا. تو خیر آج دوسروں کی جنگ کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی اپنی جو جنگ چل رہی ہے اس کی بات کروں گا. نہیں سمجھے آپ؟ کائی کی بات کروں گا میں؟ اپنی جو گھروں میں چل رہی، اپنی جو محلوں میں چل رہی، اپنی جو آپس میں چل رہی. کیونکہ باہر کے دشمن کو نپٹنا بہت، ارے بولو، آسان ہے. مسئلہ ہے اپنوں کا. کس کا ہے؟ مسئلہ ہے اپنوں کا. میرا شعر ٹیپو سلطان بھی ہارا ہے تو غیروں سے نہیں. ارے بولو کس سے؟ اپنوں سے. پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لو. اس لیے میں اپن جو باولے چالے کر رہے ہیں آج اس پر بولنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عنوان آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تھوڑا سا سانس میرا پھول رہا ہے کیونکہ لگاتار سفر ہے اور لگاتار بولنا پڑتا ہے. دعا کرو کہ اللہ خوب طاقت دے. بولو آمین. دیکھیے آج کا عنوان جو میں نے رکھا، خاص طور سے جو آج کا عنوان رکھا میں نے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پر آیا ہے، کیونکہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا. اور اکثر لوگ واٹس ایپ کی یونیورسٹی پہ پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے نہیں. تو آج کا ہمارا عنوان ہے ماں باپ کے اثرات اولاد پر. کیا عنوان ہے؟ کس کے اثرات؟ ماں باپ کے اثرات اولاد پر. مجھ سے کسی نے کہا یار مفتی صاحب یہ عنوان پر مت بولو نہ ہو، تم ذرا حالات پر بولتے تو اچھا لگتا. نہیں، ملک کے حالات پر بولو، عالمی انٹرنیشنل حالات پر بولو تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ بولتا نہیں کوئی دوسرا. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ وہ بولنے کے واسطے ادھار بننا پڑتا. تو تم ذرا اس پہ بولو. میں اندر آ رہا تھا جب بھی کسی نے کہا تو میں کہا کہ اس پر بھی ضرور بولوں گا، میں تھوڑا سا بولوں گا، لیکن آج مجھے تھوڑا اس پر زیادہ بولنا ہے نا. کیوں؟ دیکھو قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ کیا کہتا ہے؟ بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ کہتا ہے. اور قرآن جو ہے نا، آج کل قرآن کی باتیں آپ کو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، سادھوی جی کو سمجھ میں آ گئی. کل میں پرگیا سنگھ ٹھاکر اور ایک سادھوی ہے، میں اس کا کل بیان دیکھ رہا تھا. وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں، یہ اس کے جملے ہیں، میرے نہیں بھلا. وہ کہتے ہیں میں چاہتی ہوں، حالانکہ میرے بھی جملے یہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہر ہندو کے گھر میں قرآن پہنچ جائے. وہ سادھوی کہہ رہی ہے، حالانکہ بدماش ہے وہ، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے. وہ کہتی ہے قرآن پہنچے گا نا جب ہمارے ہندوؤں کے گھر میں بھی، تو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا. اب وہ کیا سمجھانا چاہ رہی ہے اپنوں کو، اس سے لین دین نہیں، لیکن میں دعا کر رہا ہوں سب نے آمین کہنا. اے اللہ سب کے گھر میں قرآن کو پہنچا دے. بولو زور سے. کیونکہ ہم کو معلوم ہے اپنا مال اوریجنل ہے نا، اپنا مال اوریجنل ہے. ابھی تروپتی مندر کے ایک مکھ پجاری، بڑے پجاری کی بیٹی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی نگیٹو انداز میں کہ ذرا کیا کیا ہے بول، ذرا دیکھو تو صحیح قرآن میں ہے نا. اور اب قرآن کو اس نے ایسا پکڑ لی اور اسلام ایسے قبول کر لی کہ اس نے 2000 لوگوں کو اور اسلام پر لا لیا. تو ہمارا تو کہنا ہے بھیا غلط انداز میں آؤ یا صحیح انداز میں آؤ، مال اوریجنل ہے. جب آؤ گے تو غلط فہمیاں خود بخود، ارے بولو، دور ہو جائے گی. اور یہ جتنا روکیں گے مسلمانوں اتنا بھلا ہوگا. کیونکہ ایک شعر کسی نے کہا تھا برسوں پہلے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اور انسان کی فطرت میں بھی وہی ہے، جہاں لکھل رہتا ہے یہ تھے تھکو نہ کا، نہیں سمجھا کیا کرتا ہو. تو انسان کی بھی فطرت یہی ہے کہ اگر اس کو روکا جائے کہ دیکھ یہ مت پڑھنا بھلا، بہت ڈینجر معاملہ ہے، تو آدمی کھل دیکھو تو ہے کیا.
اس وقت کے کفار بھی مکہ میں میلہ لگتا تھا، مکہ میں بازار لگتا تھا، اور مکہ کے بازار میں آس پاس کے تمام ملکوں کے لوگ آتے تھے۔ تو اس وقت کے مکہ کے سردار اور کفار وہ مکہ کے باہر ہی کھڑے رہ کر شام سے قافلہ آ رہا، عراق سے قافلہ آ رہا، اردن سے قافلہ آ رہا، وہ ان کو روکتے تھے، دیکھ بھائی تو آ رہا نا مکہ میں بدھ بازار میں نہیں سمجھا، بہت بھیڑ رہیں گی، جانے کو راستہ نہیں رہے گا، تو آ رہا نا مکہ میں، کوئی بات نہیں، چادرہ بیچنا ہے چادرہ بیچ، کھلونے بیچنا ہے، لیکن ایک بات کرنا، مکہ کے کفار بھی سمجھا، دیکھو ایک بات کرنا، وہ مکہ میں ہے نا ایک محمد نام کا جوان ہے، بولو زور سے صلی اللہ، تو وہ بھی یہی کہتے تھے دیکھو سب کرنا، لیکن وہاں پر ایک محمد نام کا جوان ہے، اس سے ملنا نہیں، اپنا اپنا سامان بیچنا، نہ گاڑی میں رکھنا، گھر کو نکل جانا ہے۔ اب انسان کی فطرت ہے، اب چادرہ بک گئی کہ وہ ڈھونڈتے تھے کون سی گلی میں رہتا محمد، ذرا دیکھو تو صحیح، سالا پوری دنیا روک رہی تو نہیں سمجھا، ابو جہل روک رہا، ابو سفیان روک رہا، بڑے بڑے رتی مہارتی یوگی جی روک رہے ہیں، مودی جی ذرا دیکھے تو صحیح ہے کون۔ تو پھر ہسٹری یہ کہتی ہے اسلام کی کہ جب محمد سے ملنے جاتے ہے نا تو جاتے جاتے کہتے تھے لا الہ، زور سے بولو الا اللہ، اے محمد ہم بھی اقرار کر کے جا رہے ہیں، ہم ایگریمنٹ، ہم وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اے محمد ہم مان رہے ہیں، ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے میسنجر ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، اور اے محمد ہم یہ بھی دعویٰ اور وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ جو کلمہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں وہاں بھی پھیلائیں گے۔ تو میں اکثر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جتنے برے دن آئیں گے اتنے اچھے دن آئیں گے۔ اندھیرا جب بڑھ جاتا ہے، تاریکی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اب اجالا ہونے ارے بولو والا ہے۔ نو ٹینشن، نو چنتا، ڈرنے کا نہیں۔ مجھ سے کہ کوئی کہتے ہیں ابھی جب حکومت بدلی تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب ابھی گیا، میں پرسوں ہی کہیں تو بھی گیا تھا مہاراشٹر اورنگ آباد طرف، مفتی صاحب کیسا ہوں گا ہو، مطلب اچھا ہوں گا ہو، نہیں سمجھا کیسا ہوں گا، ارے بولو اچھا وہی ہوگا، زور سے بولنا، وہی ہوگا جو منظور ہے خدا ہوگا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، سب اچھا ہوگا، کوئی کہیں بھی جائے تو کہیں مت جا، بس کوئی کہیں بھی جائے تو یہیں رہے بس، پھر دیکھ سارا کھیل کیسا چلے گا۔ کیوں؟ ہمیں کسی کے آنے جانے سے، کسی سرکار کے آنے جانے سے نہ اس سے پہلے کوئی فرق پڑا ہے، ارے بولو اب کوئی فرق پڑے گا، کل قسم اللہ کی بولنا 95% نے کھا کے آئے کہ نہیں ابھی، ارے کھانا کھا کے آئے نا، جمعہ کو کھا کے آئے نا، جمعہ کو کوئی فرق پڑا، ارے بولو نا کچھ نہیں ہونے والا۔ راحت اندوری نے برسوں پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی ہمیشہ الگ ہی کہتے ہیں، کبھی اچھی اچھی باتیں بھی برے برے لوگوں کے زبان سے بھی اللہ نکال دے گا۔ تو راحت اندوری نے بڑے ایمان اور یقین کی بات مسلمانوں کو سمجھایا تھا۔ جب 2014 میں مسلمان مایوس ہو گیا تھا تو راحت اندوری نے کہا تھا کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، کوئی کہیں بھی جائے، کسی کی بھی گود میں جا کے بیٹھے، تو یہیں رہے بس، اتنا ہی ٹینشن ہے، تو ادھر ادھر گیا کہ پھٹکے ہے، تو اس
اسلام کی تعلیمات پر عمل کر، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے مان لے، اور دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پر عمل کر۔ آج جو میں نے عنوان چنا نا کہ اولاد، ماں باپ کے اثرات اولاد پر، کسی وجہ سے چنا ہے میں نے، کوئی وجہ ہے؟ ہم علماء کو یہ فرض دیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے، ہم علماء کو یہ فرض دیا گیا ہے کہ امت میں اگر کوئی بگاڑ ہوتا دیکھو، امت میں اگر کوئی برائی ہوتا دیکھو، تو علماء پر فرض ہے کہ وہ اس کو روک تھام کی کوشش کریں۔ حالانکہ یہ صرف علماء کا فرض نہیں ہے، یہ سب کا فرض ہے، لیکن بولنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ کس کو دیتا ہے؟ علماء کو۔ تو ہم تقریر کے ذریعے سے بول سکتے ہیں، ہم روک سکتے ہیں، اور ہمارا کام کتنا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی کا اسٹائل بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ کبھی کبھی گناہ کو جب ہوتا دیکھتے تھے تو کبھی کبھی خود بھی بڑے تلملاتے تھے، جان توڑ توڑ کر سمجھاتے تھے، ہے نا؟ تو اللہ نے اسپیشل آیت اتارا، یا محمد، اللہ نے اسپیشل آیت اتارا، انک لا تہدی من احببت، اے محمد تیرا کام ہے صرف پہنچا دینا، تو اپنی بات کو پہنچا دیا کر، یہ مان رہا کہ نہیں مان رہا زیادہ ٹینشن نہیں لینا۔ انک لا تہدی من احببت، اے محمد تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، تیرا کام صرف ارے بولو پہنچانا ہے، تو پہنچا۔ ہو سکتا ہے شام میں بیٹھا ہوا آدمی تیری بات کو مان لے گا، عراق میں بیٹھا ہوا تیری بات کو مان لے گا، ہندوستان میں اس وقت جو تھے جنہوں نے شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو دیکھا، جب ان کو پتا چلا کہ وہاں مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے ایسا ایسا کیا ہے، تو جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا، تو صرف پہنچا، تیرا کام ہے پہنچانا۔ ہم ہندوستان میں بیٹھنے والے جنہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے، ہم ان کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ ارے بولو اپن نے دیکھے کیا؟ نہیں، اپن تو سننے مسلمان ہے، یعنی کیسے ہے؟ سن سن کے مسلمان ہے۔ اللہ کہتا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ابھی کسی نے کل مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب کوئی سادھو آ رہا ہے اور وہ دھرم پریورتن کروا رہا، سمجھے گیا؟ تو میں نے کہا انٹرویو میں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اوریجنل دھرم پریورتن ہو جائے تو وہ بھی ادھر ہی آ جائے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ سب سے پہلا دھرم، ارے بولو نا، اسلام۔ اور میں نے کہا ہم کو تو کوئی عیب بھی نہیں لگتا، اس میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے دادا، جن کے پردادا ہندو تھے، دگڑو پھترو پھتیا ہے، نام ہے بھائی، شرمانے کی بات۔ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہمارا پڑ دادا ہو یا لکڑ دادا ہو یا سکڑ دادا ہو، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور ہم احسان مانتے ہیں کہ اس مالک نے ہم کو، ارے بولو، مسلمان بنایا، اس کا کرم ہے مالک کا۔ تو اب اسلام اور نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ماننا۔ اور یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میری قوم کے جوان جب غلط راہوں پر جا رہے ہیں، جب یہ خبر آتی ہے کہ میرے محلے میں ڈرگس بک رہا ہے، میرے محلے میں ڈرگس بک رہا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں، ایمان والوں کے علاقے میں نشہ آور چیزیں بک رہی ہے، مجھے بتایا گیا کہ کون سا ایسا نشہ ہے مفتی صاحب جو اس وقت آپ کے محلے میں نہیں بک رہا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کہ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں میری قوم کے جوان غلط قدم اٹھا رہے ہیں اور گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، نشہ کی طرف جا رہے ہیں؟ پرسوں ہی میں نے اورنگ آباد کے ایک علاقے میں یہ بھی کہا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دن پہلے 5 دن پہلے ایک مسلمان بیٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی، بیٹی کی، مرٹوڑا کے سلوڑ تعلقے کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام کو چھوڑ رہی ہوں۔ جب کورٹ کچہریوں میں ہم جا رہے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو رہے بدن پر،
مسلمانوں کی بیٹیاں وہاں درخواست دے رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایمان، اسلام، دین، اللہ اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں بھیا؟ حالات ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ تعلیم تو عام ہو گئی، ماشاءاللہ ایجوکیشن تو ارے بولو عام ہو گیا۔ ہر محلے میں کے جی سے لے کے پی جی تک، ارے بولو کے جی سے لے کر پی جی تک، پوسٹ گریجویشن ہے نا، اتنی تعلیم عام ہو گئی، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے دوست ہے سعید پٹیل صاحب، پرسوں ان کا بھی ایک مضمون آیا غالباً اردو ٹائمز میں، انہوں نے بھی لکھا کہ تعلیم تو عام ہو گئی مگر تربیت ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہوئی؟ ارے بولو، تعلیم تو عام ہو گئی نو ڈاؤٹ، مگر تربیت ختم ہو گئی۔ آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، مسلمانوں میں انجینئرز کی کمی نہیں، مسلمانوں میں لائرز، وکیلوں کی کمی نہیں، مسلمانوں میں پولیس والوں کی کمی نہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی کہوں گا میں کہ اب تو مسلمان بیٹیاں جج بن رہی ہے، کمی نہیں ہے، اور قسم اللہ کی ہم اس سے منع بھی نہیں کرتے۔ میں جگہ جگہ جا رہا ہوں تو میں یہی کہہ رہا ہوں، پرسوں جب میں نے سلوڑ میں بیان کیا، آج سارے اردو پیپروں میں بمبئی سے لے کر دلی تک میرے نام سے ہیڈ لائن آ گئی، تو میں نے اس میں جو ہیڈ لائن بنی ہے پیپروں میں میرے نام سے، میں نے اس میں یہی کہا کہ ماں باپ کی اصل ذمہ داری ہے بچوں کی دینی، ایمانی، اسلامی تربیت کرنا، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ تو نے ڈاکٹر بنا لیا اور ایم بی بی ایس بنا لیا اور 2 کروڑ بھر کے ایم ڈی بنا لیا، وہ تیر نہیں مارا تو نے، شان مت مار کہ میرا ایک بیٹا امریکہ میں اور ایک بیٹا آسٹریلیا میں اور ایک بیٹا بمبئی کالج میں پڑھ رہا ہے اور ایک بیٹا پونا کالج میں پڑھ رہا ہے۔ پرسوں میں نے اورنگ آباد کے پروگرام میں یہ جملہ کہا کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو پھولوں کی سیج پر چلا دیا، مخمل کے بستروں پر سلا دیا، سونے کے پلیٹوں میں کھلا دیا اور چاندی کے گلاسوں میں پلا دیا، اگر ہم نے ان کو دنیا کا سارا عیش و آرام دے دیا، لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کی دینی، اسلامی، ایمانی تربیت نہ کی، قسم اللہ کی ہم اللہ کی عدالت میں مجرم بن جائیں گے۔ یہی اولاد پکڑ کر اللہ کی عدالت میں مجرم بنائیں گے۔ اللہ یہ میری ماں ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، اللہ یہ میرا باپ ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، اللہ یہ میرا باپ نے کروڑوں کا بنگلہ مجھے وراثت میں دیا تھا، اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے کروڑوں کی پراپرٹی مجھے چھوڑ کر آیا تھا، اللہ یہ میرا باپ ہے، سینکڑوں ایکڑ اس نے کھیتی میرے لیے چھوڑ کر آیا تھا، دنیا کا ہر عیش ہر آرام مجھے دیا تھا، لیکن اللہ یہ میری ماں اور میرا باپ، یہ میرے پیرنٹس ذمہ دار ہیں جنہوں نے دنیا کا ہر عیش ہر آرام تو مجھے دیا، لیکن جو دین، ایمان، اسلام، جو تعلیمات مجھے تیرے سامنے کھڑے رہ کر کامیاب کرتی تھی وہ نہیں دیا تھا۔ آج بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ تو تعلیم تو عام ہو گئی لیکن تربیت ختم ہو گئی ہے نا۔ ہم ایک دم خوش فہمی میں ہیں کہ میری بیٹی تو وہاں پڑھ رہی، پونا میں پڑھ رہی، اور میرا بیٹا تو بمبئی میں پڑھ رہا، کیا کر رہا، کہاں مل رہا، اس کا کھانا پینا کس کے ساتھ، وہ راتوں کو کہاں جا رہا، وہ کتنی دیر لگا رہا، اس کی دوستی یاری کس کے ساتھ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈرگس کا عادی تو نہیں بن گیا، وہ نشے کا عادی تو نہیں بن گیا، وہ کہاں جا رہا ہے، ہم کر ہی نہیں رہے۔ 2-3 چیزیں سمجھا کر بات ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں، پہلے اللہ نے جو کہا وہ آیت میں ترجمہ کر دیتا، اللہ کہتا ہے بڑے پیار بھرے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بار بار یہ آیت میں پڑھتا ہوں، اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ اپنے آپ کو بھی بچانے کا حکم دیتا ہے، آدیش دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر بار والوں کو یعنی اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہماری ساری فکر ہے کہ بچے کی سیٹنگ ہو جائے، اور اس کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو جائے، نہیں سمجھا؟
ارے بولو نا. بچوں کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو جا رہی. وہ کسی کالج میں میرا پروگرام تھا, میڈیکل کالج میں ہے نا, تو میں نے وہاں کہہ دیا کہ نیٹ کراتے کرتے بچوں کو نیٹ کراتے کراتے ماں باپ نیٹ ہو جا رہے. نکل جا. بچوں کو نیٹ کراتے کراتے, ارے بولو نا, ماں باپ نیٹ ہو جا رہے. اصل ہے ان کی ایمانی اسلامی اخلاقی تربیت, وہ ہے اصل. اور وہ تربیت شروع ہوگی ماں اور باپ سے. اور پیارے نبی نے کتنے پیارے انداز میں کہا, یہاں سے میں بچوں کی تربیت پر بات شروع کر رہا ہوں. پیارے نبی نے کتنے پیارے انداز میں کہا, اکرمو اولادکم. نبی کے الفاظ ہے. پیارے نبی نے کہا اپنے بچوں کی عزت کرو. کیا کرو؟ اپنے بچوں کی عزت کرو. کیوں؟ ایک بیان میں نے کہہ دیا, جو لائیو بیان ہوتا میرا تو اس پہ پوری دنیا دیکھتی ہے. تو ایک ساتھی نے انگلینڈ سے کمنٹ کرا, انگلینڈ میں تھا, انگلینڈ سے کمنٹ کرا, مفتی صاحب بچوں کی عزت کرے گی تو ہٹ جائیں گے نا. تو عزت کرنے کا مطلب ہے کیا, یہ سمجھنا ضروری ہے نا. عزت کرنے کا مطلب لاڑ پیار نہیں ہے. عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہے نا تو بچوں کو بھی عزت دے. جب تو بچوں سے کرے گا, بات ادب سے کرے گا, آپ نے کھانا کھایا, آپ اسکول نہیں گئے, ہے نا. جب تو اس سے آپ سے بات کرے گا, عزت سے بات کرے گا, پہلے بات سے شروع کر رہا ہوں میں, ہے نا. تو جب تو اپنے بچوں کو عزت دے گا تو تیری اولاد تجھے عزت دے گی. جب تو ان سے آپ سے بات کرے گا وہ تو تیرے سے تو سے بات کریں گے. ارے وہ, اور جب تو صبح ہوتے سی پہلی گالی تو حرام خور, تو پھر حرام کون کمانے والا کون ہوا بھائی؟ وہ حرام خور یعنی وہ حرام کا کھا رہا, تو کس کا کھا رہا ہو؟ ارے بولو نا. تو نے اس کو گالی دیا اٹھتے سے صبح حرام خور, تو پہلے حرامی کون ہوا؟ ذرا سوچو تو صحیح اپنے الفاظوں پر, یہ چھوٹی بات نہیں ہے نا. تو اس کو کہہ رہا گدھے کے بچے, تو وہ تو بچہ ہوا لیکن گدھا کون ہوا؟ ارے بولو نا بھائی. نبی کہہ رہے ہیں اکرمو اولادکم, اپنے اولاد کا احترام کرو, اپنی اولاد کی عزت کرو. آپ اس سے ادب احترام سے بات کرو گے تو اس کے رگ رگ میں ادب و احترام سمائے گا, ہے نا. اب جب تو اس کو کہے گا نیچ کے پیٹ کے, تو ذرا سوچ پھر نیچ کون ہو رہا. تو خوش ہو جائیں گے میرا باپ ہی نیچ ہے, میں نیچ کے پیٹ کا تو میرا باپ نیچ ہے. اپنی اولاد کی تربیت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کا احترام کرو. اور میرے نبی نے کر کے دکھایا, میرے نبی نے کر کے دکھایا. میرے نبی کی لڑکے تو باقی نہیں رہے دنیا میں, تینوں کے تینوں دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ لڑکے باقی نہیں رہے, لڑکی باقی رہی. اور میرے نبی نے کہا تھا کہ میرا خاندان فاطمہ سے چلے گا. سمجھ رہے آپ, کس سے چلے گا؟ فاطمہ. تو نبی نے کر کے دکھایا کہ حضرت فاطمہ اب وہی تھی, حضرت علی کا گھر اگلی گلی میں ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملتے بھی رہتے تھے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کا احترام نبی نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. کہ حضرت فاطمہ اگر آ جاتی, یہ خبر لگتی کہ فاطمہ آ رہی ہے, تو حضور گھر سے باہر نکل جاتے اور 5-6-7 قدم آگے بڑھ جاتے, اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے, استقبال کرتے, سواگت کرتے, اور ہاتھ پکڑ کر گھر میں لاتے اور ہاتھوں کو چومتے. اور نبی رحمت للعالمین, انبیاء کا سردار, نبیوں کا سردار, انبیاء کا امام, وہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتا. اور استقبال کرنے میں باقاعدہ کھٹیا پر پہلے نبی فاطمہ کو بٹھاتے. پھر ارے جب آپ اپنے بچوں کو عزت دو گے تو وہ عزت کریں گے نا. رے
کیوں؟ ماں باپ سے سیکھیں گے نا وہ سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور ملتا ہے. کتنے پہ ہوتا تمہارا بیان ختم؟ 45 نا؟ اوکے 8-9 منٹ باقی ہے نا. جاوید کتنا باقی ہے؟ 8-9 منٹ باقی ہے نا. نہیں کیونکہ آج کل لوگ بیزی والا، ہم نکمے ہیں. ارے باپ رے 2 منٹ ہوگا تو ارے باپ رے ویسے دیکھتے سب بہت ہی کلیکٹر ہے نہ، کیا معلوم کون سا گل کھلانے والا باہر جا کے ہو. سمجھ رہے آپ؟ پچھلے ہفتے میں کہاں تھا؟ دمن میں تھا. میں دمن میں تو جیسے میں کرسی پر بیٹھا تو وہاں کے صدر صاحب نے کہہ دیے کہ 20 منٹ جو ہے 22 منٹ آپ کو بات کرنا ہے. تو میں نے بیان شروع کرتے سے کہہ دیا صدر صاحب میرے سے بھی زیادہ بیزی ہے. کیا کہا میں نے؟ کچھ نہیں کرنے والا ہو باہر جا کے. سمجھ رہے آپ؟ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے جو بچے نبی کی خدمت میں تھے، جیسے حضرت انس، حضرت عبداللہ، ایسے کئی واقعات حدیث میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرتے تھے. تربیت ہے اصل. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، حضور کے ساتھ میں کھانے کو بیٹھ گیا ہے نا، کھانا آیا تو وہ صحابی کہتا میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، تو میں ایک لقمہ یہاں سے اٹھا رہا، ایک لقمہ وہاں سے اٹھا رہا. تو نبی نے میری تربیت کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے میرے بیٹے کل مما یلی. پہلے کہا کہ بسم اللہ بول کے کھا، اور کل مما یلی، جو تیرے سامنے ہیں وہی سے کھا. یعنی یہ تربیت کا انداز. یہ واقعات نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، ہے نا. ایک صحابیہ کہتی ہے حضور میرے سامنے تھے، میرے گھر آئے اور میں نے میرے بچے کو کہا اے بیٹا ادھر میں کچھ دیری. حضور نے کہا روک، جسے فوراً روک کر کہا تم اس کو کیا دینے والے ہو؟ تو کہا کہ حضور میں اس کو کھجور دینے والی ہوں، ایک کھجور ہے میرے پاس، کھجور دینے والی ہوں. کہا کہ اچھا ہوا کہ تم اس کو دینے والی ہو، اگر تم اس کو یوں ہی بلاتی ادھر میں کیا دے رہی ہے، کرتے نا عورتہ کھالوا کرتے نا، اپنے ساتھ بھی ہوئے لینا ایسا. ارے دیکھ میں کیا دے رہی. تو حضور نے کہا کہ دیکھ اچھا ہوا کہ تو دینے والی ہے، اگر تو نہ دینے والی ہوتی تو تیرے نام پر ایک جھوٹ اللہ کے دربار میں لکھ دیا جاتا. اور جھوٹ کو لوگ کچھ ہی نہیں سمجھ رہے آج کل. اللہ کی قسم جھوٹ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور جھوٹ کو لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے بلکہ جھوٹ بولنے کو مہارت سمجھ رہے. اور جو جتنا بڑا جھوٹا رہتا تو لوگ اس کو جھوٹا نہیں بولتے. بیٹا بہت ہوشیار ہے وہ بولا، ارے ایسا چلا دیتا ہو وہ ایک. ارے بول کہ وہ کتا جھوٹا ہے، بہت بڑا نہیں، اس کی تعریف کر رہے الٹا. کیا کر رہے؟ نہیں، بولو کہ وہ جھوٹا ہے. سمجھ رہا؟ جھوٹ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی نے اس واقعے میں سمجھایا کہ اپنی اولاد سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ اولاد ماں باپ سے سیکھے گی. ماں اس کو دن بھر جھوٹ بول رہی ہے، باپ اس کو دن بھر جھوٹ بول رہا ہے، اس کے سامنے بول رہا ہے، اس سے بھی بول رہا ہے، اس کے سامنے بھی بول رہا ہے. اب باپ اندر بیٹھا بیڈ روم میں گھنٹی بجتے سے باپ اس کو بول رہا ہے نہیں میرے باپ. نہیں سمجھے آپ؟ کس کو بھیج رہا ہو؟ بیٹے کو. پھر آگے چل کے وہ بچے کو جس کو بولتا تھا بول میرے باپ ہے نہیں، تو وہ اتنا ہوشیار ہو جاتا آگے چل کے کہ وہ باپ کو خود بولتا. جب باپ کا فون آتا میں ٹیوشن میں بدھ بازار میں گھوم رہا تھا، نہیں جاتے ابھی. تو یہ ہوشیار کس نے کرا اس کو؟ یہ جھوٹا کس نے بنایا؟ ارے بولو باپ نے. ہم معمولی چیز سمجھ رہے ہیں اس کو. بعد میں ہم اولاد سے پریشان ہیں. باپ بیٹے سے سگریٹ منگا رہا، باپ بیٹے سے گٹکا منگا رہا، باپ نشے کی چیزیں ہی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے منگا رہا. کیوں؟ تو پھر آگے چل کے تو توقع اور امید کیسی کر رہا کہ تیرے بچے گٹکا نہ کھائے، سگریٹ نہ پیے؟ ارے بولو. آج ڈرگس میرے محلے میں آ گئی، نشہ میرے محلے میں آ گیا.
مجھے ابھی آتے آتے ایک بچے نے کہا کہ مفتی صاحب ہر ٹائپ کا نشہ اپنے محلے میں بک رہا ہے، ماں باپ کو دھیان ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بڑے بڈھوں کے کچھ کام بہت اچھے تھے، آپ کو معلوم ہے دیہاتوں میں، یہ جو سب بوڑھے بیٹھے ہیں یہ جانتے ہوں گے، دیہاتوں میں کیا ہوتا تھا، گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہونے کا ٹائم آتا، دیہات میں اپنے بکریا بیل ویل سب گھروں کو واپس آتے تھے، تو بڑے بڈھے کیا کرتے تھے، فوراً کہتے تھے بچوں کو اندر لو، بکرے والے آ گئے۔ نہیں، اب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ جملہ، یہ خود نبی کا حکم ہے، یہ خود کس کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، حدیث ہے، حدیث، پیارے نبی نے کہا تم کتنے بھی پڑھے لکھے ترقی یافتہ ہو جاؤ، تم کو گھوم پھر کر نبی کی بات پر آنا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار اور دیڑچانے مت سمجھو۔ نبی نے جو کہہ دیا کہ غروب، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اپنے جانوروں کو اور اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں لے لو، اور اگلا جملہ نبی کا کیا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان باہر آتے ہیں۔ ارے بھائی وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو ہی تھوڑی ہے، نہیں سمجھا؟ ارے تو اکیلا ہی تھوڑی ہے ماسٹر کالونی میں، نہیں سمجھا؟ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی، ارے بولو۔ اور نبی کے جملے ہیں کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اپنے جانوروں کو، دونوں جملے، اپنے جانوروں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی گھر میں لے لو، تو کچھ تو بات ہوگی۔ اور آخری 2 منٹ میں پھر سن لو کہ نبی نے تربیت سکھائی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں بچہ تھا اور پیچھے حضور کے پکڑ کے بیٹھا تھا، تو حضور نے مجھ سے کہا، سفر میں چلتے چلتے نصیحت کی، بیٹا، اب وقت ختم ہو گیا اس لیے جلدی جلدی بول رہا ہوں، حضور نے کہا بیٹا احفظ اللہ یحفظک، کیا مطلب؟ تب حضور نے مجھ کو نصیحت کی سفر میں چلتے چلتے، یعنی بچوں کو سفر میں بھی تربیت کرو، یا تو سفر میں ان کو چھوڑ دے ایک دم آزاد، لے رے بیٹا سیلفیا کا لینا ہے۔ حضور نے کہا مجھے کہ بیٹا تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر سفر 3-4 نصیحتیں کی، پھر کہا بیٹا تو اللہ کے حق کا خیال رکھ، تو ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ پھر کہا تیسرا جملہ، بیٹا جب بھی مدد مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ ابھی بچے، باپ جب کرے گا ویسی تو بچے دیکھیں گے نا، باپ کو جب تکلیف آ رہی تو بابا کہیں اور بھاگ رہے، سمجھ گیا اشارہ؟ تو بیٹے نے دیکھا نا بابا کہاں جاتے تھے جب پریشان ہوتے تھے، تو مسجد میں نہیں جاتے تھے، کہیں تو بھی نہیں جا، کوئی تو بابا کے پاس میں جاتے تھے۔ حضور سکھا رہے ہیں کہ اپنے بیٹا جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگنا؟ ارے بولو، یہ تربیت کے اثرات۔ اور آخری جملہ سن لو، تم جھوٹ بولو گے بچے جھوٹ بولے گے، تم چوری کرو گے، تم چوری کا مال بچوں کو کھلاؤ گے، تم حرام کمائی بچوں کو کھلاؤ گے، تم بالکل ناجائز طریقے سے بچوں کو کھلاؤ گے، تمنا بالکل مت کرنا کہ تمہاری اولاد پھر آگے تمہارے لیے کسی کام کی رہے گی، دنیا میں بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، آخرت میں بھی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ چٹنی روٹی کھلانے کی کوشش کرو، مگر دیکھو اپنی اولاد کے حلق میں حرام مت ڈالو، حلال ڈالو۔ ابھی میں ایک جنازے میں گیا، 2 گھنٹہ تک کے باپ کا جنازہ اٹھنے نہیں دیا گیا، چاروں بھائیوں میں جھگڑے اتنے چلے کہ 2 گھنٹہ تک کے باپ کا جنازہ اٹھنے نہیں دیا گیا، کیونکہ باپ نے جو پراپرٹی چھوڑا تھا، بیٹوں کا کہنا تھا پہلے حصے باٹی ہو جائے جب اٹھے گا جنازہ۔ اب ناجائز طریقے سے کمائے گا، جھگڑے تو ہوں گے، جائز طریقے سے کمائے گا، لفڑے جھگڑے ارے بولو نہیں ہوگے۔ اولاد کے حلق میں نہ چوری کا ڈالو، کسی بھی چوری صرف ڈاکہ ڈالنا نہیں رہتا، چوری صرف کسی کا گھر پھوڑ کر نہیں رہتا، چوری یہ ہے کہ تم کسی سے بےمانی سے کما رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کما رہے ہو، کسی کو بیوقوف بنا کر کما رہے ہو، تم ٹوپی گھما کر پہنا رہے ہو اور پھر اپنی اولاد کو وہ مال کھلا رہے ہو، تمہاری اولاد اسی نتیجے پر آئے گی۔ تم چوری کرو گے تمہاری اولاد چور بنے گی، تم جھوٹ بول کر کماؤ گے آگے تمہاری اولاد بھی وہی طریقہ اپنائے گی۔ کیوں؟ میں نے بس آخری جملہ کہہ کر، میں نے پرسوں جب بیان کیا، یہ بیان کر رہا تھا اولاد کی تربیت پر،
تو میں نے کہا باپ کو اولاد جیسا دیکھیں گی ویسا اولاد کرے گی. اب میرا بیان ہو گیا. بیان کے بعد مسافر لیتے لیتے تقریباً ایک امام صاحب تھے 70 سال کے، 70 سال کی کم سے کم ان کی عمر ہوگی. تو وہ انہوں نے مسافر لیتے رہتے بولے مفتی صاحب بہت صحیح بولے ہو، میرا ایک ٹینشن ختم ہو گیا. میں نے صحیح بولا تمہارا ٹینشن ختم ہوگا. امام صاحب سمجھے نہیں میں. تو بولے مفتی صاحب ایک جوان پوریا ہے، میں امام ہوں، میں 70 سال کا ہوں، وہ 20-22 سال کا ہے، وہ ہمیشہ مسجد میں فتنے پھیلاتے رہتا اور میرے کو ستاتے رہتا اور کاڑیا کرتے رہتا. نہیں سمجھا. تو بولے میرا مسئلہ حل ہو گیا. بولے تو بولے کیوں؟ بولے اس کا باپ بھی ایسے تھا. نہیں سمجھا. نہیں سمجھا. تو زندگی بھر فتنے پھیلائے گا تو تیری اولاد بھی. ارے بولو نا بھائی. تو زندگی بھر امام کو ستایا تو تیرا بیٹا بھی. ارے بول. تو نے زندگی بھر مسجد میں بحث کرا. ارے بولو. نہیں. جیسے ہمارے اثرات ہوں گے اولاد پر پڑے گے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے کہہ دیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں زور سے آمین کہہ دینا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ جو باتیں تھکے ہوئے ذہن میں آ گئی بول دیا، میرے مولا ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہے وہ سنتیں ادا کر لیں.